دیکھ رہے ہیں جن کی ایسے نہیں ہیں، جن کی محفل سے جا کر بیٹھے ہیں وہ زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور یہ عقیدہ رکھو کہ جن کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں وہ اتنے کریم، اتنے مہربان، اتنے کرم نواز۔ آج تو یہاں آپ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اگر ان کے نام کا نعرہ نام بھی لگاؤ، ان سے محبت کرو، وہ پھر بھی جانتے ہیں۔ علامہ نبہانی علیہ رحمت الربانی آپ اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں نقل فرماتے ہیں کہ دمشق کے بازار کے اندر ایک دکاندار تھا، ہٹی والا، کریانے دی ہٹی، قاری صاحب کریانے دی ہٹی۔ اب وہ روزانہ دکان کھولتا، گاہک آتے سودا لے کر چلے جاتے۔ ایک دکان اس کی بڑی چلتی تھی، ایک دن دکان اس نے کھولی تو گاہک آ رہے ہیں، سودا لے رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان بڑا خوبصورت سید سونا ہوندہ ہے۔ سید کی ہوندہ ہے؟ جڑے سیدان دے منع والے بیٹھے اوے بولو، باقی کوئی نہ بولو۔ سید دے شکل بھی سونی ہوندی، سید دا عقیدہ بھی سونا ہوندہ ہے، تے سید دے کم بھی سونے ہوندہ ہے۔ اور ذہن دے رکھ لو، جیدہ عقیدہ سونا نہیں، اسی سید نہیں مندے، اور جیڑا سید ہے وہ دا عقیدہ بھیڑا نہیں ہو سکتا۔ اے ذہن دے رکھ لو، اگر عقیدہ بھیڑا رکھ دے لکھ دفعہ سید صداوے، اللہ دی قسم کدے سید ہو نہیں سکتا۔ اور سنو ہون بڑا سونا جنا ہے، گل کوئی نہیں کیتی، آ کے ہٹی دے باہر کھڑا ہو گیا۔ ہون کردہ کی ہے دکاندار، سودا دیندہ پہ آندہ پہ لین والا پیسے دیندہ لیندہ۔ ہون دکاندار دیکھتا پہ یار کنے گاہک آئے تے چلے گئے، پر اے نوجوان کھڑا ہے، اے ہون آ کے جناب نہ کوئی گل کردہ ہے تے نہ ہی سودا لیندہ گل کی ہے۔ ہون جدو فارغ ہوئے نا دکاندار، سارے چلے گئے تے ویلا ہو کے دیکھ دے کہ نوجوان میں کھڑا ہے۔ کہنا نوجوان ہے کیویں کھڑا ہے؟ کہنے لگا جی سودا لونا ہے۔ چل آ لے سودا۔ کہنے لگا جی میں تے لینا پر تو کوئی نہیں دینا۔ انہیں کہا یار کی گل ہوئی، پیسے دے سودا لے۔ انہیں کہا گل تے یہی ہے نا، پیسے ہوندے تے سودا لے لینا۔ انہیں کہا یار جی پیسے نہیں تو سودا کیویں لے گا؟ انہیں کہا یار گل سن، میں ہوں لگنا میں سید ہے، میں سید ہوں نا، گل سن میرے کو پیسے کوئی نہیں، انہیں کر میں نے ادھار دے دے، اگر ہو سکے تو میں دے جاواں گا، نہیں تے نانا نبی جانے بابا علی جانے، نانا نبی جانے بابا علی جانے۔ انہیں کیا کیا کہاں اڈیا کہاں کر کے، مولانا کہاں اڈیا کہاں کر کے، ساکو تسا لٹ بھی گھنو ہی کو ڈھول دا نہ کر کے۔ بتا بھی کیا لینا ہے سید صاحبی، کیا لینا ہے؟ اب وہ بتاتا گیا، نہ وہ تول رہا ہے نہ ناپ رہا ہے، بغیر تولے بغیر ناپے بھر بھر کے دے رہا ہے۔ چینی لینی دے دی، آٹا لینا دے دیا، دالیں لینی دے دی، گھی لینا دے دیا۔ جب سارا دے دیا اب لکھنے کی باری آئی، اس سے پوچھا نہیں بھئی تیرا نام کیا ہے، پوچھا نہیں تیرے باپ کا نام کیا ہے، پوچھا نہیں تیری گلی کون سی ہے، پوچھا نہیں تیرا محلہ کیا ہے۔ کھاتے والی کاپی کھولی، لکھ دیا آل نبی اولاد آل نبی اولاد علی، بس اتنا لکھا۔ دیوار کیا گری کہ میرے گھر کے کچے مکان کی، لوگوں نے صحن میں رستے بنا لیے۔ اب ہوا کیا، محلے میں رہنے والے میراسیوں کا پتہ چلا، سید بن کر آ گئے، موچوں کا پتہ چلا، سید بن کر آ گئے، نائیوں کا پتہ چلا، سید بن کر آ گئے، ارائیوں کا پتہ چلا، سید بن کر آ گئے۔ یہ نہیں کہتا میں جانتا ہوں محلے کا میراسی ہے، میں جانتا ہوں محلے کا نائی ہے، میں جانتا ہوں محلے کا ارائی ہے، بس یار کا نام آیا، ساکو تسا لٹ بھی گھنو ہی کو ڈھول دنا، تول کر دے دیتا۔
تول کر دے دیتا. کتنے دن دکان چلنی تھی مولانا, دکان لٹ گئی, ویلا ہو گیا. اب ایک دن بیٹھا ہے, کھاتے کی کاپی کھول کر دیکھ رہا ہے. پہلا پیج کھولا, آل نبی اولاد علی, درمیان میں پہنچا آل نبی اولاد علی, آخر میں کھولا آل نبی اولاد علی. اتنی دیر میں ایک اڑ قطرہ آ گیا. اڑ قطرہ سمجھتے ہو شاہ جی؟ جان دی پئی ہے برے کہیں کہنے لگا سنا وہ نبی دے دیوانیاں علی دے پروانیاں. ناس نبی دے علی کی کیتا ہی نہ بچا بچا کر تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے. نگاہ ہے آئینہ ساز میں, دنیا کے شیشے ٹوٹتے ہیں گھر میں بھی کوئی آواز نہیں گونجتی. دل کا شیشہ ٹوٹتا ہے تو سیدھی مدینے جا دیتی ہے اور عرش بندہ کو ہلا دیتی ہے. کیا ہوا؟ دل ٹوٹا, سو گیا. دیکھتا کیا ہے وہ یار کا لوکڑی رات والا اج ویس بٹا کے مر آیا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت, 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 یزیدیت, یزیدیت, یزیدیت. کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا, خرامت خرامت ٹہلتے ٹہلتے دیکھتا کیا ہے حضور آ رہے ہیں. ایک طرف حسین ہے, ایک طرف حسن ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں, حسن سے باتیں کر رہے ہیں, میرے مولا حسین سے. کہتے ہیں او حسن جینا نا حضور, او حسین جینا نا حضور. جانتے ہو اس بندے کو؟ حضور کیوں نہیں جانتے, آپ کا دیوانہ ہے, بابا کا پروانہ ہے. بتاؤ اس بندے نے تمہارے بابا کے نام پر دکان لٹا دی, مکان لٹا دیا. تمہارے بابا نے کیا کیا؟ اتنی دیر میں پیچھے علی آ گیا. کہنے لگے آقا میں آ گیا ہوں. علی جانتے ہو اسے؟ حضور کیسے نہیں جانتا, سارا کچھ گھر در بر زر لٹا دیا میرے نام پر. علی کیا کیا؟ سونا سارا ادھار لے کے آیا تھا. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي جَيْبِهِ وَأَخْرَجَ كِيسَةً. میرے پاک علی نے اپنے جیب دے وچ ہاتھ پایا, ایک تھیلی کڈی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑائی. ہن وہ بندہ ستا پہ, ستے ستے خواب دے وچ ویکھدا پہ. جدوں بیدار ہویا نا ویکھدا کی ہے, آقا نے تھیلی تھمائی. خواب دے وچ اونے تھیلی پھڑ کے ید اللہ والے ہتھاں کو اپنے سینے پہ رکھی. اذا استيقظ من نومه وجد ذلك كيسة على صدره. جب نیند سے بیدار ہوا تو تھیلی سینے پر پڑی. تکبیر, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, عظمت شان اہل بیت. حضرات اسی بکار اگر دمشق میں رہنے والا بغیر پکارے ان کے نام پر اگر کچھ دیتا ہے, میرے نبی جانتے ہیں, میرے علی جانتے ہیں, میرے حسین جانتے ہیں, میرے حسن جانتے ہیں, تو پکارنے والوں کو بدرجہ اولا جانتے ہیں. اس لیے مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ جل جلالہ کے بے شمار حمد و ثنا, محبوب دو عالم نبی مکرم شفیع معظم, زہرا کے بابا, حسنین کے نانا, کائنات کے والی, شہنشاہ کے گسینہ, خسر للقوبہ, ختمی مرتبت, نبی رحمت, امت کے سہارے, اللہ کے پیارے جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ نور خدا. سارے مل کر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دو پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دو پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار بے قطار ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک اس پاک بزم حسین, بزم حسن اور بزم آل بیت میں
اور بزم آل و اصحاب میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، میرے دل کی جانب آل رسول بھی بیٹھے ہیں اور میرے محسن حضرت قبلہ پیر صوفی منظور احمد اقبال صاحب اطال اللہ حیاتہ بیٹھے ہیں، قاری محمد اکرم محمد برکات مولا علیہ، اور میرے دائیں جانب استاد الحفاظ حضرت قبلہ حافظ قاری محمد اللہ جوایا صاحب دامت برکات مولا علیہ، اور میرے ادارے کے عظیم مدرس استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محسن ریاض قادری اطال اللہ حیاتہ ادام اللہ فیوزہ۔ آپ تشریف فرما ہیں، میرے سامنے طلباء کرام، علماء کرام، سادات کرام کی ایک تعداد بیٹھی ہے۔ اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد ایوب محمدی سیفی کی دعوت پر اور قاری قبلہ محمد اکرم صاحب کی کرم نوازی پر آج آپ سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں نے کلام مقدس کے 2 مقام سے 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرات اسی وقار میں تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ جڑے اوے بولن جڑے ہیں، ہم کون ہیں؟ بولو یار، جڑے ہیں نا فرشتی گواہ ہیں، یہ ساری گواہی لکھی دی پئی ہے۔ ہم کون ہیں؟ اور اسی ہونے سنی۔ اسی کون ہونے ہیں؟ جڑے سنی ہیں اوے ہاتھ کھڑے کر کے مولا تو دیکھ لو۔ اسی کون ہونے ہیں؟ اسی کون ہونے ہیں؟ اور سنو ذرا، میں جڑی آیت مقدسہ پڑھی، مسلمان کون ہے تو سنی کون ہے، اے 10 میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ اللہ فرماتا ہے اساں تہانوں امت وسط بنایا ہے تاکہ تسی پہلی امتوں واسطے گواہ بن جاؤ۔ ہن امت وسط کینوں کہنن؟ اے گل ذرا غور نال سنی، پھر سنی کینوں کہنن؟ ایک گل سنا کے پھر میں گل ختم کر جاؤں گا۔ اللہ پاک نے تینوں تے مینوں تے نبی دے ہر امتی نوں او دے وچ آل نبی بھی، اولاد علی بھی، اصحاب رسول بھی، اور ہر بچے بطول بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسی تانوں امت وسط بنایا ہے۔ مولا امت وسط کون ہے؟ اتنے علماء لکھ دیں امت وسط وہ ہے جیدے وچ کمی بھی نہ ہوئے، جیدے وچ زیادتی بھی نہ ہوئے، جیڑا سجے دی بھی نہ مارے تے کھبے دی بھی نہ مارے، جیڑا سجے بھی نہ دیکھے کھبے بھی نہ دیکھے، ویکھے تے سیدھا مدینے وال ویکھے، ہاں سجے بھی نہ ویکھے، نہ سیاست کی خاطر، نہ پیسے کی خاطر، نہ نوٹا کی خاطر، نہ ووٹا کی خاطر، اگر کرے گل تے مدینے والے کی خاطر، کہ دی خاطر گل کرے؟ مدینے والے کی خاطر۔ ہون ایتھے نہ تے کسی دی دشمنی دے اگے ودے، نہ کسی دی دوستی دے وچ اگے ودے، دشمنی دی حق دی خاطر کرے تے دوستی دی حق دی خاطر کرے، او دی دشمنی بھی رب تے رسول دی خاطر، او دی دوستی بھی رب تے رسول دی خاطر۔ انہوں کہندے امت وسط، انہوں کی کہندے امت وسط۔ ہن اللہ پاک نے سانو بڑا امت وسط، اے دے وچ سانو امت وسط بنایا۔ یہودیاں تے عیسائیاں دے کی رولا سی؟ انہاں دی رولا اے سی، انہاں نے سجے کھبے دی ماری، انہاں نے اپنے نفس دی سنی، انہاں نے اپنے بڑکیاں دی سنی، انہاں نے اپنے سیاستداناں دی سنی، انہاں نے اپنے حکمراناں دی سنی۔ یہودیاں اے کیتا کہ نبیاں اپنے پاک نبی موسیٰ علیہ السلام نو تے منیا، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نو خدا دا پتر آکھ بیٹھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے دشمنی رکھ لئی۔ ایک پاسے موسیٰ علیہ السلام نے مندے پہن تے دوجے پاسے عیسیٰ علیہ السلام دا انکار کر دے پہن۔ ہن عیسائی آئے، انہوں نے زیادتی کتاہی یہ کی تھی
کہ نبی نال دشمنی رکھ لی. ہن عیسائی ہے انہوں نے جناب کی کیتا ہن نبی دی محبت تے رکھی لیکن محبت دے ایویں اگے بدھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا پتر تے خدا دا حصہ تے معبود بنا دیتا. ہن ساڈا کی کم ہے؟ ہن عیسائیت تے یہودیاں کم اے کیتا اپنے حد تک موسیٰ علیہ السلام نو بھی منیا عیسیٰ علیہ السلام نو بھی منیا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آئی تو انکار کر گئے سجدے دی مار گئے کھبے دی مار گئے. اللہ فرماندا ہے پیارے ہو میں اپنے محبوب دا صدقہ تانوں امت وسط بنایا ہے نہ انہاں نو چھوڑنا ہے نہ انہاں نو چھوڑنا ہے نہ انہاں دی توہین کرنی نہ انہاں نو خدا بنانا ہے بلکہ انج کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ من لو میرے پاک عیسیٰ نو روح اللہ من لو اور میرے محبوب نو حبیب اللہ من لو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت. حضرات اسی وقار اور دیکھو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دیکھا جناب ایک ہی کر دے پہنے اپنا ہاتھ بگل دے پانن تے چمکدا ہویا آندا ہے اگر اساس سجدن تے ایڈا بن جاندا ہے. ہن عزیر علیہ السلام نو دیکھا کہ جناب 100 سال بعد زندہ ہو گئے انہاں دے جناب گدھا بھی زندہ ہو گیا انہاں دا کھانا جڑا او باسی نہیں ہویا. ہن انہاں نے عزیر علیہ السلام نو خدا من لیا. ہن عیسیٰ علیہ السلام نو انہاں نے دیکھا کہ گھر دے رکھا کھانا بھی جناب وہ دس دیندے نے پیتا بھی دس دیندے نے اور پیٹ دا کھادا بھی دس دیندے نے مادر ذات انیاں نو بھی اکھاں دے دیندے نے تے بیماراں نو شفا دے دیندے نے. ہن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نو خدا کیا تے خدا دا پتر آکھیا لیکن جدوں واری آئی نا آمنہ دے لال دی جدوں واری آئی زہرا دے بابا دی جدوں واری آئی میرے نبی دے عاشقاں دی جدوں واری آئی صدیق اکبر دی جدوں واری آئی عمر پاک دی جدوں واری آئی عثمان پاک دی جدوں واری آئی علی پاک دی ویکھدے پئے نے کہ جناب سورج ڈوبیا ہویا مڑدا پیا سورج ڈوبیا مڑدا پیا دیکھدے بھی پئے نے کہ جناب چند چڑھ کے پھر جڑتا پیا دیکھتے بھی پہنے کہ درخت ٹوٹتا پیا دیکھتے بھی پہنے پتھر پہاڑ تو آندھا بھی پیا پھر جاندہ بھی پیا دیکھتے بھی پہنے گنگا پتھر بول بول کے کلمہ سناندہ پیا لیکن پھر بھی کہنے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خدا نہیں آکھا بلکہ کی آکھا خدا دا رسول بندہ تے رسول خدا دا بندہ تے رسول. یار پتہ ہی کوئی نہیں بندہ کون ہوندا ہے. اقبال کہندا ہے عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظارو او منتظر. تو بندے دا پتہ ہی کوئی نہیں بندہ او ہوندا ہے اسی او جڑے رب دی رضا دی انتظار کرنے ہاں بندہ رب دا او ہے عبد ہو او ہے جے دی رضا دا انتظار خود خدا کردا ہے خود خدا کردا ہے. ہن اے ہے امت وسط. ہن آؤ ذرا ایدے وچ عقیدے دے حساب نال بھی سجا کھبا نہیں مارنا عمل دے اعتبار نال بھی سجا کھبا نہیں مارنا احکام تے عقائد دونوں درمیان رستہ رکھنا ہے صراط مستقیم رکھنا ہے. پھر تے امت وسط اگر صراط مستقیم چھوڑ دیتا پھر تسی کی بن جاؤ گے یہودی تے ہو سکتے ہو امت وسط نہیں عیسائی تے ہو سکتے ہو امت وسط نہیں تسی کافر تے ہو سکتے ہو امت وسط نہیں. امت وسط بننا ہے تے انج ٹرنا ہے جی میں مولا علی ٹرے جی میں عثمان پاک ٹرے جی میں عمر پاک ٹرے جی میں کربلا والے ٹرے جی میں احد بدر حنین اور جمامہ والے ٹرے. اگر انج ٹریں گے تے امت وسط نہ تے سارا کچھ ہو سکتے ہو مومن نہیں ہو سکتے. ہن حضرات اس وقار میں آگے ٹرنا چاہنا ہن اے جن کمی کیتی زیادتی کیتی او ہو گئے یہودی تے عیسائی جڑے درمیانے رستے دے چلے او ہو گئے مومن تے مسلمان. ہن آؤ ذرا ہن میں گل کرنا چاہنا سنی جدو مسلمان ہو گئے نا جی اسلام دا دعویٰ ڈھیر سارے لوگوں نے کیتا لیکن اتنے بھی ڈنڈیاں بجنے شروع ہو گئی فرقے بن گئے. ایک فرقہ او نکلیا جڑا کہندا سی اہل بیت نو نہیں مننا
نبی دی آل دی نبی دی اولاد دے دشمن ہو گئے اور آل نبی نو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کرتا دشمنی پال لی انہوں نے ناس بھی آکھا گیا ایک طبقہ ہوٹ اٹھا جنہوں نے جناب آل بیت دی محبت دا دعویٰ کیتا محبت دے انج اگے بدھے کہ جناب انہوں نے صحابہ دی توحید دے تبرہ شروع کرتا اور آل بیت دی محبت دے انہا اگے بدھے کہ انہوں نے عصمت دا عقیدہ بھی اپنا لیا مولا علی نو خدا بھی کہہ دیتا مولا علی نو خدا بھی کہہ دیتا لیکن اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور 9 ہیں اور نجم ہے عطرت رسول اللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور 9 ہیں اور نجم ہے عطرت رسول اللہ کی اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے ہم ان کے بھی نوکر ہم انہیں بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں وہ نبی کی آل ہے نبی کی آل ہیں یہ نسبت ہے مولانا بات کر رہے تھے کہ جس کو بھی ہم مانتے ہیں مانتے رسول اللہ کے واسطے سے کس کے واسطے سے مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مانتے ہیں حضرات ذی وقار اب ذرا دیکھیں تھوڑا سا اسی بات کو آگے لے کر چلیں کہ کسی کی بھی توہین نہ صحابہ میں سے نہ اہل بیت میں سے اگر کوئی توہین کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لو یا ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے مدینے کا نہیں ہے یا ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے مدینے کا نہیں ہے کیونکہ ان کی تو آپس میں دوستیاں ہیں ان کی تو آپس میں رشتہ داریاں ہیں آئیے ذرا مولانا حدیث پاک ایک پڑھ رہے تھے کل ناسب و سابب جن کا تو یوم القیامت الا سابب الا ناسبی و ساببی میرے نبی فرماتے ہیں جن قیامت کا ہوگا چودھری کوئی چودھری نہیں رہے گا بیٹا کوئی بیٹا نہیں بن سکے گا باپ وہاں پر یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ بیوی خامن سے بچے باپ سے ماں باپ اولاد سے سارے بھاگیں گے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ سببی رشتہ ہوئے تو میرا قائم راسی نسبی رشتہ ہوئے تو میرا قائم راسی انہیں نسبی رشتہ کہہ رہا ہے جیڑے میرے نبی دے وچوں جمے جیڑے میرے نبی دے یا جنہ وچ میرے نبی جمے جنہ وچ میرے نبی جمے یا جڑے میرے نبی دے وچوں جمے وہ ہے نسب اور جنہ نال میرے آقا نے رشتے قائم کیتے وہ ہے سبب ہر صحابی نبی ہر صحابی ایک اور حدیث پاک میرے نبی فرماتے ہیں کل ناسب و سحر منقطع یوم القیامت الا ناسبی و سحری سحر کہتے ہیں شادی کرنے کو رشتہ لینے دینے کو میرے نبی فرماتے ہیں جس نے بھی جس کے ساتھ سسرالی رشتہ قائم کیا داماد بنا کسی کا سسر بنا کسی کا یہ سارے رشتے دنیا میں ٹوٹ جائیں گے نہ بیوی وہاں پر نہ داماد وہاں پر نہ سسر وہاں پر نہ سالہ وہاں پر نہ سنڈو وہاں پر نہ ہمسر وہاں پر لیکن فرمایا میری نسبت میرا خاندان میرے رشتے ایسے ہیں میں قیامت والے دن بھی لاج نبھاؤں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی آئیے ذرا کسی کی بات نہ سننا اور جہاں میرے نبی کریم یہاں پر شہادت سننے والوں شہادت کی آڑ میں کسی صحابی کو گالی نہ سننا اللہ کی عزت کی قسم ہم مظلومان کربلا کے ساتھ ہیں ہم انہیں حق پر سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھنا جن سے صلح میرے امام حسن نے کی ہے ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے جن سے جنگ میرے حسین نے کی ہے ہم ان سے صلح نہیں کر سکتے جن سے صلح میرے امام حسن نے کی ہے ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے جن سے جنگ میرے حسین نے کی ہے ہم ان سے صلح نہیں کر سکتے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سنو ذرا
یہاں پر میں چند رشتے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور 3 میرے نبی کے صحابہ، بلکہ 4 یاروں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنو ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یار، یار خار، یار مزار، یار سفر، یار حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک نبی کی جب پہلی گھر والی سیدہ کائنات، مخدوم کائنات اور پہلی خاتون اول کائنات کی پہلی خاتون اول سیدہ مخدومہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا نا، میرے نبی غمگین رہنے لگے۔ صدیق اکبر آگے بڑھے اور کہنے لگے، آقا آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ میرا دل یہ کرتا ہے بیٹی میری ہو، نکاح آپ فرمائیں۔ اور سن آتے ہوئے میں پڑھتا آ رہا تھا، میرے کریم آقا جانی عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے نہیں، آتے رہے سیدہ کائنات کو غلاف میں لپیٹ کر تصویر چہرہ میرے نبی کو دکھاتے رہے اور کہتے رہے، ہذہی زوجتک یا رسول اللہ، آقا یہ آپ کی بننے والی گھر والی ہے۔ ہر صحابی نبی، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، ہر صحابی نبی۔ سنو ذرا، اب ذرا آگے پڑھیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت کے ساتھ یہ پہلی رشتہ داری، کیونکہ اہل بیت نبی ہوں گے تو اہل ہوں گے، بیت ہوگا، نبی نہیں تو اہل بیت کہاں سے؟ اہل بیت کی بنیاد میرے نبی سے جس کا رشتہ اس کا پہلا رشتہ اہل بیت سے۔ اب اہل بیت میں، اور یہاں پر یہ بھی واضح بتاؤں، اہل بیت میں جہاں نبی کی اولاد شامل ہے، اولاد بعد میں ہوتی ہے، بیوی پہلے ہوتی ہے۔ اولاد بعد میں ہوتے، بیوی مولانا ایسے؟ ارے بھائی بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی، بیوی کو نکال دو، اولاد کہاں سے آئے گی؟ اس لیے نبی کی ہر گھر والی میرے نبی کے اہل بیت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے کریم آقا قوم کے مقام پر جلوہ گر ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینا شروع کیا، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں، لوگوں سنو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب ہے، اور میرے آقا نے قرآن دے فضائل، قرآن دے مناقب، قرآن دے محمد، قرآن دی عظمتہ، قرآن دی شانہ بیان کیتیاں تے ترغیب دیتی کہ قرآن پڑھتے رہنا۔ کی کرتے رہنا؟ کی کرتے رہنا؟ مجمع والے سو گئے ہو، کربلا دے ذکر سننے والے سو گئے ہو۔ میرے پاک حسین نے تے لیزے تے قرآن نہیں چھوڑیا، تو اسی قرآن دے نام تے بھی نہیں بول دے۔ ہاں سنو ذرا، میرے نبی نے ذکر کیا پہلا قرآن کا، پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، پھر میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر فرمایا وَذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لوگوں سنو، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں رب یاد دلاتا ہوں کہ ان سے ظلم نہ کرنا، کہ ان سے بغض نہ رکھنا، کہ ان سے دشمنی نہ پالنا، بلکہ کرنا تو میرے خاندان سے پیار ہی کرنا۔ کیا کرنا؟ میرے خاندان سے پیار کرنا، میری گھر والی ہو اس سے بھی پیار کرنا، گالیاں نہ دینا، گندا نہ بنی۔ کوئی ماما نو بھی گانا کر دے، حلالی پتر ماما نو گانا کر دے، حلالی ماں دی توہین کر دے، اگر ماں نو کو گانا کر دے تو سمجھ لے تیرے نطفے وچ خراب۔ وَذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، پر میں سن اپنے اہل بیت کے معاملے میں، میرے اہل بیت دے وچ کون شامل ہے؟ میرے جنہیں مینوں دھیاں دیتیاں، جنہوں میں دھیاں دیتیاں، میری دھیاں، اور جنہاں دھیاں دے وچوں میرے بچے ہوئے، اور سارے میرے اہل بیت دے شامل نے۔ فرمایا سن، میرے اہل بیت دے نال دشمنی نہ رکھی، اللہ کو ڈری، اور سن فرمایا
کہ میں 3 دفعہ آقا نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے حدیث پاک نقل کرن تو بعد علماء فرمانے سنو لوگو اہل بیت کی محبت فرض ہو گئی ہے. ہاں ہن اے پہلا رشتہ اے کی ہے اے ہے پہلا رشتہ. ہن اگے ٹریے اسی ذرا حضرت میرے پاک نبی صلی اللہ کو اسی ہے نا اسی آج کل بڑے جعفری بنے پھر دیں. بابا جی اجازت ہے گل کر دیں ہاں جی شاہ جی اجازت دینا. ہاں ہن ذرا اے جعفریاں نو آکھو کہ جنہاں نو تسی گانا کٹ دیو ذرا امام جعفر نو انہاں تو کٹ کے دکھاؤ. کیونکہ میرے پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ استاد بھی پیر بھی امام جعفر صادق نے. امام جعفر صادق دا او عقیدہ ہے جڑا میرے امام دا او عقیدہ ہے جڑا امام جعفر صادق دا. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. امام جعفر صادق دی اما دا نام ام فروا بیٹی نے حضرت قاسم دی حضرت قاسم بیٹے نے محمد بیٹے نے جناب ابو بکر. اور حضرت امام آئے ہن اس ماں دے طرفوں حضرت امام جعفر صادق صدیقی بن گئے. ماں دے طرفوں کی نے یعنی صدیق اکبر دی اولاد نے. ہن آگے چلو آگے اگر چلیے نا ہون ذرا جناب سیدنا امام جعفر بیٹے نے امام محمد باقر دے امام محمد باقر بیٹے نے امام علی زین العابدین دے امام زین العابدین بیٹے نے مولا حسین دے مولا حسین بیٹے نے جناب علی المرتضی شیر خدا ابن ابی طالب دے. اتو بندے نے آپ علوی ادھر بندے نے صدیقی ہونے. اگر صدیق نو کرے الگ تو ذرا امام جعفر نو بچا کے نکھو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور اگے ذرا سن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز کرتے فخر کر کے فرمانے وانا دانی ابو بکر مراتین. لوگوں کوئی کسی کا ایک پاس پتر ہوتا ہے لیکن میں ابو بکر کا 2 پاس پتر لگنا 2 پاس پتر لگنا. کیویں فرمانے سنو میری اماں ام فروا اے بیٹی ہے قاسم دی تے قاسم نے بیٹے کے دے قاسم نے بیٹے امام محمد دے امام محمد بیٹے نے ابو بکر دے نے 2 بیٹے اتنے آپت کرتے نے رشتہ. ہن کون نے امام محمد اور امام جناب محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر دی بیٹی ہے تے محمد بن ابو بکر دا پتر ہے. ہن بیٹی دا نام ہے اسما تے بیٹا دا نام ہے قاسم. بیٹی دا نام ہے اسما تے بیٹے دا نام کی ہے قاسم بیٹا ہے محمد دا تے اسما بیٹی ہے عبد الرحمن دی. انہاں دا ہویا رشتہ تے وچوں جمی ام فروا پھر اے نکاح وچ آئی جناب امام باقر دے وچوں جمی امام جعفر صادق. ہن ایتھے آ کے ذرا دسو میرا امام تے ناز کردا ہے میرا امام جعفر صادقاں دا امام سچیاں دا امام کھریاں دا امام حنفیاں دا امام ساڈے پیراں دا وا پیر ساڈے پیراں دا پیر قاسم زمین. او کہندا ہے بالا گانی ابو بکر مراتین. لوگوں کوئی ایک پاسو کسی دا پتر ہوندا ہے مینوں ناز ہے میں ابو بکر دا دشمن نہیں میں نواسا لگنا میں پوتا لگنا میں پوتا لگنا. مینوں ناز ہے کہ میں صدیق کیا مینوں ناز ہے کہ میں کیا. ہن ذرا آؤ دوجے پاس بھی اگر اسے تے گل کرانا پھر گلاں اگے بڑھ جان گیاں. حضرت صدیق اکبر دے گھر دے اس گھرانے دے نال 9 رشتے نے لیکن میں فاروق اعظم دی گل کر کے پھر جناب عثمان غنی دی گل کر کے میں گل ختم کراں گا. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی جناب حفصہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیوہ ہو گئیاں. جس وقت آپ بیوہ ہوئیاں نا تے صدیق اکبر کول گئے تے کہنے لگے یار میری بیٹی دا رشتہ لے لو. عثمان غنی دے کول گئے
تے کہنے لگے میری بیٹی کا رشتہ لے لو. انہوں نے چپ کر کے ہوں کئی حضرت فاروق اعظم بڑے ناراض ہوئے کہ یار میں بیٹی کا رشتہ دینا تے رشتہ نہیں لیندے رشتہ نہیں لیندے. ہوں کچھ دن گزرے تے میرے پاک نبی نے رشتے کا پیغام کر دیتا. ہوں رشتہ ہو گیا حضرت حفصہ بنت عمر دا میرے نبی دینا. حضرت صدیق اکبر عثمان غنی آ گئے. یار عمر سنے تو بڑا ناراض ہے, دل میں بڑی رنج رکھی پھر میں کیوں جی نہ رکھا کیوں نہ رکھا میں بیٹی کا رشتہ دیواں تسی لبو نا میری بیٹی کی گئی گزری عمر کوئی عام بندہ ہے. کہنے لگے یار گل تیری سچی ہے بڑی تیری احسانہ تیری بیٹی ہے بڑے احسانہ لیکن گل یہ ہے کہ سانو پتہ سی تیری بیٹی کا رشتہ مدینے والا پسند کرتا ہے. اور یار جے دے رشتے نو میرا نبی پسند کرے تے تو برا بھلا آکھے تینو حیا نہیں آندی ہیں تو برا بھلا آکھے. اور سن اے تے ہو گیا نا ہن اگر ایتھے گلاں بہ کے کرنا سانے عمر دیاں تے میرا پاک عمر تے ہوئے نا اگر سورج اکھ دکھاوے مدینے دے وچ میرا پاک عمر بیٹھا ہوئے تے سورج تپدا سورج دوپہر دا سورج عمر ایویں دیکھے ٹیڑھی نظر کر کے سورج منہ لکا لیندا ہے مدینے وچ اندھیرا ہو جاندا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے. ہوں میرے پاک نے دعا منگدے سونے کیا قیامت آ گئی جبریل حاضر ہوئے سونے قیامت تے کوئی نہیں آئی تے پھر کی ہویا تیرا عمر سورج نال ناراض ہو گئی. یہ شان ہے کہ لیتے ہاں ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ظالمہ ہوں ذرا اگے سن میں گل سمیٹ آنے لگ پاتے جانا. ہوں جس وقت سید کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا ہوں دور حکومت آ گیا پاک عمر دا حضرت سید فاطمہ الزہرا دا بھی انتقال ہو گیا تے پاک علی دی شہزادی ہے لخت جی کر بطول ہے ام کلثوم او دا نام ہے. حضرت عمر پاک دی ملاقات ہوندی علی پاک دے نال تے کہندے نے علی پاک یار مہربانی نہیں کردا عمر کی چاہندے ہو امیر المومنین دسو تے اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں نہیں دیندے کدے دشمنوں بھی دھیاں دیتیاں جاندے پیر جی ہے کوئی ایجا بے غیر جڑے دشمن نو دھی دے تے تسی علی پاک تے ایڈا بغض بندے ہو ایڈا بہتان بندے ہو. علی پاک نے انکار نہیں کیتا عمر پاک دی عمر بھی زیادہ بی بی دی عمر بھی کم لیکن علی پاک نے رشتہ قبول کیتا. جس وقت علی پاک نے حامی بھر لی نا تے صحابہ کرام بیٹھے نے ہن آگے عمر پاک یارو مینوں مبارکباد نہیں دیندے میں نے مبارکباد نہیں دیندے ہو کیوں امیر المومنین کوئی قلعہ فتح ہو گیا کوئی علاقہ فتح ہو گیا کوئی کافر مسلمان ہو گیا. کہنے لگے نہیں میری شانہ بد گئیاں میری شانہ بد گئیاں او کیویں فرمایا آل رسول نال میرا رشتہ ہو گیا ہے کیونکہ نبی فرمان کلو ناسبن و صحابن من قاتل یوم القیامہ الا نسبی و صحابی سارے رشتے سسرالی بھی داد کے بھی نان کے بھی ٹوٹ جان گے پر مصطفیٰ کا رشتہ قائم رہے. ہن میرا رشتہ آل رسول نال قائم ہو گیا. اس تو بعد کے قاری صاحب ہور کیڑا محبت کیڑی ہو سکتی. علی پاک نے دسیا نہیں کہ میں نے عمر نال محبت ہے اگر محبت نہ ہوندی میں دھی دینا ہاں. ہن آخری کل جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے وچ میرے پاک نبی نے اپنی شہزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح عثمان پاک نال کرتا. جدوں نکاح ہو گیا نا تے جناب عثمان نے ہجرت کی تھی حبشہ والے پاک پاسے رقیہ پاک نال مدینے ہجرت کی تھی رقیہ پاک نال نے. ہن جدوں مدینے آ گئے نا تو جنگ بدر لگی ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر دی تیاری کی تھی. میرے نبی فرمایا عثمان تو جنگ تے نہیں جانا. سونا کیوں تیری گھر والی میری شہزادی بیمار ہے تو او دی عیادت کر او دی تیمارداری کر جیڑا مجاہدہ نو میدان جنگ ثواب لبے گا تینو گھر وچ لبے گا ایک گھر وچ لبے گا. اور پھر جدو رقیہ پاک دا ہو گیا نا انتقال عثمان غنی بڑے پریشان نے. صحابہ نے پوچھا یار گھر والی فوت ہو جاندے اور نکاح کر لیں اے کیڑی گل ہے عثمان پاک کہندے نے رشتے لب جاندے نے بیویاں لب جاندیاں نے. سنو مینوں دکھ اس چیز ہے نبی دے خاندان نال میرا رشتہ ختم ہو گیا
میرے پاک نبی نے پتہ لگا میرے پاک نبی نے اپنی دوجی شہزادی سیدہ ام کلثوم دا نکاح دیتا جدو ام کلثوم دا نکاح دیتا وہ بھی 9 ہجری نو انتقال کر گیا تے میرے نبی فرمانے اے تے میرے 2 بیٹیاں سن جڑے عثمان دے نکاح وچ دتیاں اگر میریاں 40 بھی بیٹیاں ہوندیاں تے میں جگہ بات دیگرے عثمان دے نکاح وچ دیتا ہاں یار ایڈا پیار میرے نبی نو عثمان دے نال ہیں اج کوئی چٹا کالا گالاں کڈے شرم نہیں آندی تین ہاں ہن آخری گل اسے گل دا حصہ ہی وہ یہ ہے کہ یار اسی چھوٹے ہوندے مرثیے سندے ہاسے سپیکر ریڈیو تے لکھ دین دیہاتی بندہ میں دیہات دا بندہ ادو ایک ذاکر پڑھدا ہوندا ہتکڑیاں والے بازواں تے میرا مولا بہن کو چاہیے آندا وہ کیڑی بہن ہے سیدہ سکینہ پاک مولانا سیدہ سکینہ پاک جہاں ہاں ذرا تاریخ پڑھ کے تا ہاں سیدہ سکینہ دا نکاح کے دے نال ہویا ہے انہاں دے لڑائیاں نہ پاں فتنے نہ پاں ظالماں ایک گھر ہی کوئی در ہی کوئی ایک گھر بھی ہی کوئی تے در بھی انہیں تفریق نہ کر اور یہ بھی گل صوفی صاحب کہنے جی جو صحابی ہوتے ہیں وہ در والے ہوتے ہیں جو آل نبی ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں میں نے کہا جو بیٹیاں دیتے ہیں وہ در والے ہوتے ہیں جن کو بیٹیاں دی جاتی ہیں وہ در والے ہوتے ہیں اگر بات کرنے پہ آ جاؤں جناب جعفر تیار کی بیوہ ہے نکاح صدیق اکبر کا ہے صدیق اکبر کی بیوہ ہے نکاح مولا علی کا ہے صدیق اکبر کا بیٹا ہے پرورش مولا علی کی ہے اور مولا علی کے پاس 2 شہزادیاں آتی ہیں جناب عمر تحفہ دیتے ہیں فرماتے ہیں بنات کرام ومن اصول کرام لا یستحقهن الا الکرام فرمانے لگے یہ شہزادیاں بھی عزت والے لوگوں دیاں تے دھیاں بھی عزت والیاں یہ حقدار بھی عزت والے علی اے تو کر فیصلہ میرے پاک علی نو ایک شہر بانو دیتی ایک اوڑی بہن دیتی میرے پاک علی اٹھے تے اٹھ کے ایک دا نکاح حسین دے نال کیتا ایک دا نکاح امام محمد بن ابی بکر دے نال کرتا ہاں ان گل کرن تے آواں تے گل ود گئی میں ایک گل یارو عقیدے والی ایو کرنا چاہنا اللہ دے واسطے اگر کوئی نبی دے صحابہ نو گال کٹ دینا ساڈا رشتہ کوئی نہیں دینا ساڑا رشتہ پیر جی میں غلط نہیں آکھی جاندہ باہمیں ماما لگے ساڑا کچھ نہیں چاچا لگے ساڑا کچھ نہیں پتے لگے ساڑا کچھ نہیں پیارے لگے ساڑا کچھ نہیں ساڑا لگ دے او جنہا مدینے والے دانوں کا مدینے کے قضا دیکھے زمانے میں امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے مصطفیٰ